السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں 41واں باب پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن پھر سے میں پڑھتا ہوں اس کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب الثمر فی العلم، یا باب الثمر فی العلم۔ بہ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی اللیث قال حدثنی عبد الرحمن بن خالد بن مسافر حدثنی عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شہاب عن سالم و ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ ان عبد اللہ بن عمر قال صلی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ فلما سلم قام فقال ارأیتکم لیلتکم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد۔ به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته أو قال خطيته ثم خرج إلى الصلاة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باب الثمر فی العلم، باب سونے سے پہلے رات میں علم کی بات کرنا آیا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس کے لیے یہ مقصد ہے۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا سعید ابن عفیر نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا لیث نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر نے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم اور ابو بکر ابن سلیمان ابن ابو حسمہ سے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخر عمر میں ہم کو عشاء کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر عمر میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیر لیا تو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اپنی اس رات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارأیتکم لیلتکم هذه، کہ کیا تم اپنی اس رات کے بارے میں اپنی اس رات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ سنو، اس رات سے 100 سال پورا ہونے پر آج جتنے لوگ زمین پر ہیں ان میں سے کوئی باقی زندہ نہیں رہے گا، یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث جو ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا آدم نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حکم نے، انہوں نے کہا میں نے سعید ابن جبیر سے سنا، انہوں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ میمونہ بنت حارث جو میری خالہ بھی ہیں ان کے مکان پر سویا تھا، اور اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میمونہ کے پاس تھے، یعنی باری انہی کے یہاں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ پھر بیدار ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا وہ بچہ سو گیا، یا کوئی ایسا ہی جملہ فرمایا۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھ کو اپنی داہنی جانب کر دیا اور 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ کے خرناٹے کی آواز میں نے سنی۔ اس کے بعد نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ 2 حدیثیں نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہ پہلے تو
حالانکہ اسی انداز کا ترجمۃ الباب اس سے پہلے بھی تھا کہ باب العلم والعظۃ باللیل، رات میں علم اور واعظ کی بات کہنا، یعنی جائز ہے یا نہیں جائز ہے، چونکہ مانا آ چکی ہے رات میں عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمر گوئی یعنی بات کرنے سے، اس لایانی باتیں اور اس طرح کی باتیں کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع کیا ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتایا کہ رات میں علم اور واعظ کی باتیں کہنا جائز ہے، اس کی بات ہو چکی، اس کہ آپ نیند سے بیدار ہو کر آپ نے بات کی تھی اس میں۔ لیکن یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا ترجمۃ الباب قائم کیا، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے کہ سونے سے پہلے، یہ ہے کہ سونے سے پہلے رات میں علم کی بات کرنا آیا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ ثمر کہتے ہیں، میں نے بتایا ثمر کے معنی رات میں قصہ گوئی یا اس طرح کی بات کرنے کو وہ کہتے ہیں، بیہودہ لایانی باتیں کرنے کو کہتے ہیں ثمر، کہ رات میں کہ سونے سے پہلے رات میں علم کی بات کرنا۔ تو ثمر باب الثمری فی العلم، چونکہ علم کی قید لگا رکھی ہے اس لیے میں نے ترجمہ کیا رات میں علم کی بات کرنا۔ اگر کوئی علم کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے تو آیا وہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو منع کیا ہے، تو کیا علم کی بات کرنا بھی کیا ہوگا، جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا۔ تو ثمر جو ہے عربی میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ عرب کے لوگ جب اونٹ کے گھاس چرتا ہوتا ہو تو کہتے ہیں کہ جمل یسمر کہ وہ گھاس چر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، ترعا کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو۔ اصل ثمر جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں لوگ یعنی چاندنی رات جو ہوتی تھی، چاندنی رات ہوتی تھی، چاند آسمان پہ نظر آتا تھا اور اس کی وجہ سے اجالا ہوتا، چاندنی رات ہو، تو یہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں جنگلوں میں نکل جاتے تھے، میدانوں میں نکل جاتے اور وہاں جا کر محفلیں سجاتے، قصہ گوئی ہوتی، اپنے اشعار پڑھتے، اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کرتے، اس طرح کی مجلس ہوا کرتی، نشست ہوتی تھی، اور اس وقت تک یہ نشست جاری رہتی تھی جب تک کہ جب تک کہ چاند جو ہے وہ چھپ نہ جائے، جب تک چاند کی روشنی باقی رہتی تو وہ ایک قصہ گوئی اور اس طرح کی اشعار اور اپنے باپ دادا کے اوپر فخر، دوسروں کی مذمت اور اپنے کو بڑا دکھانے کی یہ کوشش کرتے تھے۔ اس طرح کی بیہودہ مجلس ہوتی تھی، منعقد ہوا کرتی تھی، اور جب چاند چھپنے لگتا، اب اندھیرا ہونے لگتا تو اپنے گھروں کو واپس آ جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، ایسا کرنے کو منع کیا ہے کہ عشاء کے بعد کوئی اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے، کہ اس طرح قصہ گوئی اور اپنے مجلسیں اس طرح سجائی جائیں اور اس میں اشعار پڑھے جائیں اور اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کیا جائے جیسے کرتے تھے زمانے جاہلیت، تو اس کو منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں علمی مجلس کے لیے مجلس سجاتا ہے، جلسے جلوس، جیسے کہ ہمارے یہاں آج کل جلسہ عشاء کے بعد جلسے کا نظم کیا جاتا ہے اور اس میں وعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، جلسہ ہوتا رہتا ہے، وعظ نصیحت ہوتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ یا ایک طالب علم ہے اپنے علمی مذاکرے کے لیے عشاء کے بعد اپنے علمی مذاکرے میں، علم پڑھنے میں، علم حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ یعنی علمی کوئی مجلس قائم کی جائے، رات میں جلسہ ہو، کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس قائم ہو، اس میں وعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے وہ وعظ و نصیحت کریں، ایک آدھ گھنٹے اس طرح سے وعظ و نصیحت ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے فجر کی نماز تک وہ جلسہ چل رہا ہے اور معلوم ہوا کہ لوگ سوتے رہے،
فجر کی نماز میں سب سوتے رہ گئے، 1 بجے تک جلسہ چلا تھا، اور وہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا 1 بجے تک، لوگ فجر میں سوتے رہ گئے۔ ایسا نہیں، اگر 1 گھنٹے کی بات ہے اس میں وعظ و نصیحت 1 گھنٹے وعظ و نصیحت کافی، 1 گھنٹہ کافی ہے اس میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اگر رات میں مثلا طالب علم ہے یا کوئی عالم ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو رات میں مطالعہ کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، باب السمری یا باب السمرے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس کو، سونے سے پہلے رات میں باتیں کرنا، یعنی رات میں باتیں کرنا۔ اور میں نے بتا دیا کہ رات میں باتیں کرتے تھے وہ عرب کے لوگ جو چاندر رات میں چلے جاتے تھے، جنگل میں نکل جاتے تھے، اور وہ مجلسیں منعقد ہوتی تھی، اشعار پڑھے جاتے تھے، قصے و کہانیاں ہوتی تھیں، گپیں لڑایا کرتے تھے، اور اس وقت تک کرتے رہتے تھے جب تک کہ چاند جو ہے وہ چھپنے لگے۔ جب چاند چھپنے لگتا تھا، چونکہ ظاہر ہے مہینے میں چاند جو ہے وہ 3 ہی دن پوری رات رہتا ہے، اس کے علاوہ بقیہ دنوں میں وہ چاند جو ہے رات کے کچھ حصے میں نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے پہلے چھپنے سے پہلے وہ کیا آ جاتے تھے، واپس ہو جاتے تھے۔ شروع میں ظاہر آخر میں نہیں ہوتا ہے، اور آخر مہینے میں وہ آخر کی راتوں میں ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، شروع میں نہیں نظر آتا ہے۔ آپ سب اس کا فرق تو معلوم ہی ہے۔ وہ ایسا کرتے تھے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، باب السمر فی العلم، کہ سونے سے پہلے رات میں علم کی باتیں کرنا۔ تو کہتے ہیں علم کی باتیں کرنا جائز ہے، کوئی مذاکرہ کر رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہے، طالب علم ہے، کوئی عالم ہے، اپنی کتابوں کو مطالعہ کر رہا ہے، یا کوئی علمی مجلس، وعظ و نصیحت کی مجلس منعقد ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں جو حدیث نقل کی ہے وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اخیر عمر میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی، یعنی ظاہر 10 ہجری کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اپنی اخیر عمر میں عشاء کی نماز پڑھائی ہم نے۔ چنانچہ جب آپ سلام پھیر لیا آپ نے تو آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اپنی اس رات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ حضرت جابر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ آپ کی وفات سے 1 مہینے پہلے کا ہے۔ 1 مہینے حضرت جابر اس میں تو نہیں ہے، لیکن حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے آپ کی وفات سے 1 مہینے پہلے کا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم اپنی اس رات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تو اس طرح سوال کرنے کے بعد خود ہی جواب دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تعلیم و تربیت کا بہت اچھوتا انداز تھا کہ لوگ سب متوجہ ہو جائیں اور گوشے دل سے سنیں، یعنی غور سے یہ بات سنیں جو بات بتائی جا رہی ہے، چونکہ اہم بات بتانے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی اس رات کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو سنو۔ فرمایا کہ اس رات سے 100 سال پورا ہونے پر آج جتنے لوگ زمین پر ہیں ان میں سے کوئی باقی اور زندہ نہیں رہے گا، یہ فرمایا نبی علیہ السلام، یعنی جو لوگ زندہ ہیں ان میں کا کوئی 100 سال پورا ہونے پر زندہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخری صحابی جو ہیں ابو الطفیل عامر بن واصلہ ہیں، جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ میں نے بھی اپنی کتاب میں حدیث اور اس کے اصول و ضوابط میں لکھا ہے، اور آپ نے یہ حدیث سن 10 ہجری کے آخر میں سنائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی جتنے لوگ بھی اس وقت روئے زمین پر ہیں وہ 100 سال کے پورا ہونے پر زندہ نہیں رہیں گے۔ تو ایسے ہوا آپ آخری صحابی الطفیل عامر بن واصلہ ہیں، ان کی وفات 110 میں ہوئی، میں نے بتایا ابھی، اور آپ نے یہ حدیث 10 کے آخر میں سنائی ہے۔ اس لیے اب یہیں پر کچھ لوگوں نے یہ حضرت خضر کا مسئلہ چھیڑا ہے، اور اس کے بھی ان کے کہ وہ زندہ ہیں، اور کہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس مسئلے کو بھی لوگ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں اس وقت، لیکن صاف اس حدیث سے صاف بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلے تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو جن کا تذکرہ ہے
کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں، جسے مولانا مودودی صاحب وغیرہ کی تحقیق ہے وہ فرشتہ ہیں۔ اگر فرشتہ مان لیا جائے تو پھر تو ان کی موت اور حیات کا مسئلہ کرنے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر انسان ہیں تو کیا تھے؟ اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ انسان تھے اور اپنے وقت کے نبی تھے، وہ اپنے وقت کے نبی تھے، اس لیے کشتی والے ان کو پہچانتے تھے۔ اور ایک وقت میں کئی نبی رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام بھی ساتھ ان کے ساتھ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی ہیں، تین نبی ایک ساتھ ہیں۔ تو اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے علاقے کے نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر علاقے میں نبی بھیجا ہے، اور امت کے اندر ہر قوم کے اندر نبی بھیجا ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں نبی نہ بھیجا ہو۔ تو اس لیے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ نبی تھے وہ، اس لیے کہ کشتی والے ان کو پہچانتے تھے، اس لیے ان سے پیسہ نہیں لیا انہوں نے، اور وہ کشتی کو وہ کر رہے ہیں، اس میں سے تختہ نکال رہے ہیں، تو بھی تب بھی کشتی والا کچھ نہیں بول رہا ہے، اس کہہ رہا ہے، اور وہ ان کے لیے اجنبی ہوتے اور ان کو پہچانتے نہیں ہوتے، تو وہ تختہ نکالتے، نئی کشتی سے تختہ نکالتے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے سب، لیکن پھر بھی کوئی کچھ منع نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی کچھ کہہ نہیں رہا۔ اس کا مطلب وہ جانتے تھے ان کی عدالت، ان کی ثقافت، ان کی تقوی، ان کی طہارت سے وہ بخوبی واقف تھے، ان کی نیکی اور ان کی پاکیزہ سیرت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے کوئی بات نہیں۔ اور زیادہ صحیح بات یہی ہے۔ اور یہ کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو اس میں مہمان بنانے کی تو درخواست کی تھی کہ نہیں کی تھی، کہ ہم ایک بستی والوں سے کہا تھا کہ مہمان بنا لیجیے، انہوں نے منع کر دیا، تو اس بستی میں وہ دیوار کو صحیح کرنے لگے۔ وہ اسی کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں جدائی ہوئی ہے۔ اللہ نے تنبیہ کے لیے ان کو چونکہ ایک ایسا جواب دیا تھا انہوں نے جس میں اللہ کو پسند نہیں آیا، جواب تو صحیح تھا لیکن معقول تھا، لیکن چونکہ اللہ کو پسند نہیں آیا اور انداز اللہ کو اس کا پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا، جن کو اللہ نے تکوینی کچھ علوم عطا فرمائے تھے۔ اور اس پہلو سے ان کی فضیلت کو مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بہت ہی اولو العزم پیغمبر ہیں، بہت اہم پیغمبر ہیں، ان کا جو 25 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے ان میں بھی ان کا تذکرہ، اور 5 اہم جو پیغمبر ہیں ان میں سے ہیں۔ تو اگر حضرت خضر کو ہم نے انسان مان لیا، تسلیم کر لیا، تو کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے دوام نہیں بخشا۔ انسان ہے تو اللہ نے اس کو دوام نہیں بخشا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ انسان کی عمر کسی کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں، کسی کے 900 سال کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال، ان سے پہلے ان کے دادا کی عمر جو ہے وہ بھی تقریباً 9 سال، کسی کی 7 سال، 750 سال، 750 سال یا 800 سال، اس طرح کی عمریں ہوتی تھیں اس زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اگر حضرت خضر کی اس طرح کی عمر مان لیں آپ بھائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں یہ، تو پھر ان کے کہ ہمیشہ ان کا زندہ رہنا، کہ وہ زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں اور لوگوں سے ملے ہیں، صوفیاء کرام کا یہ ہے کہنا، جانتے ہیں آپ، جو لوگ صوفیزم اور صوفی ہیں، صوفی منوش ہیں، وہ اس کے قائل ہیں، لیکن جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا اس طرح کے جو محدثین ہیں وہ ان کی حیات کے قائل نہیں ہیں، لیکن صوفیاء کرام ان کے حیات کے قائل ہیں، اور اس کے لیے وہ دلیلیں عجیب دلیلیں دیتے ہیں۔ اس حدیث کی بھی عجیب تعویلیں کرتے ہیں، جو اس کو میں یہاں پر تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ بس یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ اس سلسلے میں صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ وہ ایک لقب ہے اور ایک ولی ہیں وہ،
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی آپ کی امت کے لوگ جو بھی پریشانی ہو اس پریشانی میں مدد کے لیے وہ تشریف لے آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی مدد کے لیے وہ آئے ہیں۔ تو سوال ان سے بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں اللہ کے راستے سے سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا، سب سے زیادہ پریشانیوں سے میں دو چار ہوا، تو کہاں پر ہے، کس حدیث میں تذکرہ ہے کہ وہ حضرت خضر جو ہے آپ کی مدد کے لیے آئے؟ کہیں پر نہیں ہے۔ اور پھر اس میں آپ صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس روئے زمین پر موجود ہے 60 سال کے اندر 100 سال کے اندر، سنو اس رات سے 100 سال پورا ہونے پر آج جتنے لوگ زمین پر ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو ایک مقصد کے تحت آپ فرما رہے ہیں، ایک بات اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جو بھی ہے اس میں، تو یہ کہنا کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور وہ لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں اور لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، ان سے بات کی ہے، یہ باتیں سب جو ہے کیا ہیں، کہانی اور قصے کی باتیں ہیں۔ میں ان کو بالکل کسی طرح سے بھی صحیح نہیں سمجھتا، اور جتنے ہمارے محدثین ہیں جن کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، اور صوفیزم تو جانتے ہیں آپ بات کی پیداوار ہے، اور یہ ایرانیوں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کے اندر 2 میخیں ٹھوک دی ہیں، ایک صوفیزم اور دوسری شیعیت، اب تم نکالتے رہو قیامت تک۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ ابھی ایک کتاب ہے تاریخ الملل والنحل، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کتاب میں بھی صوفیاء کرام کی جتنے مدرسے ہیں، جتنے رجحانات ہیں، کیسے کیسی ان کی عقائد ہیں، اگر آدمی پڑھے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ بات کرنا جو ہے کہ وہ زندہ ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے کسی طرح سے۔ اگر کسی کو تفصیل جاننا ہو تو آج کتاب موجود ہے کیا خضر زندہ ہیں، باقاعدہ تفصیلی کتاب بھی ہے اس پر، تو آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کیا تم اپنی اس رات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ سنو، تو کیا فرمایا آپ نے کہ اس رات سے 100 سال پورا ہونے پر آج جتنے لوگ زمین پر ہیں ان میں سے کوئی باقی اور زندہ نہیں رہے گا۔ تو مطلب کیا ہے اس کا، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس حدیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تمہاری عمریں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، تم لوگ عبادت میں سبقت اور محنت کرو۔ یعنی جو گزشتہ انبیاء کرام کی امتوں کی عمریں نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی بتایا حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال، ان کی عمر اس وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ عمریں ہوتی تھیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ ایک جگہ کیا ہے سورہ عنکبوت کے اندر کہ ان کی 1000 اس میں 50 سال پہلے یعنی 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اور ایک مقصد کے تحت سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کا بھی تذکرہ کر دیا۔ کہیں پر عمر کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے۔ تو بہت لمبی عمریں ہوتی تھی حضرت عمر کے زمانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عمریں، تو گزشتہ قوموں کی عمریں زیادہ ہوتی، لیکن اس امت کی عمر جو ہے 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اور گزشتہ امتوں کی تو عمریں زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں محنت سبقت لے جاؤ، محنت کرو، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، دن میں اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس میں تاکہ دوسری امتوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس ایک رات میں اگر اس امت کے لوگ جو ہیں کیا کر لیں، عبادت کر لیں، تو 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی، 1000 مہینے کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ادراہ شفقت، ادراہ لطف و کرم جو ہے یہ رکھا ہے، تو اس رات میں اگر عبادت کر لے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور بھی رات کی نماز آپ جانتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے، تہجد کی نماز جو ہے اس میں کتنی فضیلت ہے، پھر اشراق کی، صبح میں اشراق پڑھتے ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کر لیں تو وہ گزشتہ قوموں سے آگے بڑھنے کی انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت سے لگاؤ ہے، تعلق ہے، وہ تعلق جھلک رہا ہے۔
اور آپ اسی تعلق کی بنیاد پر اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں، اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے چونکہ عمریں کم ہو رہی ہیں، اس لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، دوسری امتوں سے آگے بڑھنے کے لیے عبادت میں سبقت کرو، لے جاؤ۔ اور یہاں پر ارأیتکم لیلتکم ہادی ہے، یہ رویت جو ہے علم کے معنی میں ہے، یعنی عالم تم اور ابصرتم لیلتکم ہادی، اس لیے ترجمہ اسی کی مناسبت سے کیا ہے، اسی کی مناسبت سے جو ہے نا وہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ اب تھوڑی سی ایک حدیث اور رہ گئی ہے، تھوڑا اس کو سن لیں۔ دوسری حدیث یہ ہے جو اس سے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ میمونہ بنت حارث جو میری خالہ بھی ہیں ان کے مکان میں سویا تھا، اور اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میمونہ کے پاس تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر بیدار ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا وہ بچہ سو گیا، یا کوئی ایسا ہی جملہ فرمایا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھ کو اپنی داہنی جانب کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک اگر ہے نفل نماز بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، اور ایک ہے تو امام اس کو اپنی داہنی طرف کھڑا کرے گا، بائیں طرف نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کا جو حدیث بیان کی ہے، آپ سب 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ نے خرناٹے کی آواز میں نے سنی، اس کے بعد نماز کے لیے چلے گئے۔ تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیث نقل کی ہے، ایک عبداللہ ابن عمر کی، اس کی مناسبت باب سے واضح ہے، اس لیے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ فرمایا ارأیتکم لیلتکم ہادی۔ دوسری روایت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، اس عباس کی ہے، اس کی مناسبت اس طرح ثابت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا نام الغلیم، یہ بات رات ہی میں ہوئی ہے۔ دوسرے توجیہ کہ عبداللہ ابن عباس انتظار میں تھے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رات میں عبادت کرتے ہیں، ان کا انتظار کرنا رات میں بات کرنے کے درجے میں ہے، اس لیے کہ تعلیم جیسے قول سے ہوتی ہے ویسے فعل سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں توجیہات جو ہیں کمزور ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں نقل فرمائی ہے، اس میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں قال بت فی بیت میمونہ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ ساعۃ ثم رقد، اس میں سونے سے پہلے بات کرنے کی صراحت موجود ہے کتاب التفسیر میں جو یہ حدیث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ طالب کی توجہ حدیث کی اسی طریق کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں، موڑنا چاہتے ہیں۔ باب کی اس بات میں امام بخاری کا عموماً ایسا کرتے ہیں، انہیں اس کے ذہانت کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ اگر تم ذہین ہو تو سمجھ سکتے ہو۔ یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بات کرنے کا ذکر ہے، علم کی بات کرنے کا ذکر تو نہیں ہے، اور باب علم کی بات کرنے کا ہے، تو اب اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ علم اس کے ساتھ لاحق ہے، اس لیے کہ جب مباح امر میں بات کرنی جائز ہے تو مستحب میں بدرجہ اولا جائز ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ وضاحت، یہ توجیہ کرنا جو ہے، جو تیسری توجیہ کی گئی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے کی طرف اشارہ جو ہے، بظاہر تو اس سے نہیں سمجھ میں آ رہے، لیکن اشارہ کتاب التفسیر کی حدیث کی طرف ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ یہ بات مکمل ہو چکی ہے، اسی پر اس کو بس کرتے ہیں۔ آئندہ جو ہے درس میں انشاءاللہ آگے والا باب جو ہے، جو 42واں باب ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھنے کی لوگ جو ہے کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔